السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، میری آج کی ویڈیو سورۃ کوثر کی زکوٰۃ کا عمل ہے، اور یہ بہت ہی طاقتور اور پاورفل عمل ہے۔ سورۃ کوثر جتنی ہی چھوٹی سی یہ سورت ہے، اس کی تاثیر، اس کی طاقت اتنی ہی بڑی ہے۔ سورۃ کوثر سے آپ دنیا جہاں کا ہر جائز کام لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، محبت کا ہے، عداوت کا ہے، جدائی کا ہے، نفرت کا ہے، ٹھیک ہے، محبوب کو تابع بنانے کا، جو بھی آپ کا مقصد ہے، ٹھیک ہے، جائز کام ہو، جو بھی آپ کا مقصد ہے، یہ فی الفور جو ہے نا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو جب آپ اس کے عامل بن جائیں گے، تب یہ عمل سے آپ 2.5 گھنٹے کے اندر اس عمل سے اپنا کام لے سکیں گے، چاہے کوئی ہی دنیا کا کام کیوں نہ ہو۔ کل کائنات جو ہے آپ کی مٹھی میں ہو جائے گی۔ اس عمل کی بہت طاقت ہے، بہت تاثیر ہے۔ تو پھر دوستو، میرے بہت سے شاگردوں نے جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، الحمدللہ وہ اس سے کام لے رہے ہیں اور بہت ہی اچھے رزلٹ ہیں۔ اس عمل سے آپ محبوب کو محبت میں پاگل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، طلاق، جدائی، دعوت کا کام لے رہے ہیں، جائز جگہ جو کام ہے وہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دشمن کو بیمار کرنا ہو، یا دشمن کو تباہ و برباد کرنا، دشمن کو کتے کی موت مارنا ہو، تو بھی اس عمل سے آپ کام لے سکتے ہیں۔ تو پھر دوستو، بنا وقت ضائع کی چلتے ہیں عمل کے طریقہ کار کی طرف، لیکن اس سے پہلے جو بھائی بہن میرے چینل پر نیو آ رہے ہیں، ان سے پیار بھری التماس ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو پھر دوستو، میرے ہر عمل کی اجازت صرف اور صرف میرے سبسکرائبر لوگوں کو ہی ہے، جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ جو بغیر اجازت کا عمل کریں گے وہ اپنے نقصان کے خود ذمہ دار رہیں گے، میں بری و ذمہ ہوں۔ سبسکرائبر لوگ جو ہیں 11 بار درود ابراہیم پڑھیں گے، 5 بار ویڈیو شیئر کریں گے، ویڈیوز کو لائک کریں گے، کمنٹ میں یا سلام لکھ دیں گے، اس کے بعد اس عمل سے انشاءاللہ تعالی فیضیاب ہو سکیں گے، کیونکہ میری طرف سے خاص اور خصوصی اجازت ہو جائے گی۔ تو پھر دوستو، عمل بہت ہی طاقتور ہے، بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ تو اس عمل کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ اس عمل کو آپ لوگوں نے عروج ماہ میں، ٹھیک ہے، بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن کرنا ہے، ٹھیک ہے، عروج ماہ میں نوچندی، بدھ، جمعرات اور جمعہ، 3 دن کی اس کی زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بڑی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان کام ہے، بہت ہی آسان عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ 3 دن کی اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے، اس کے بعد آپ اس کے عامل ہو جائیں گے، تو پھر اپنا ہر کام جو ہے وہ لے سکیں گے، کسی کی منتیں ترلے کرنے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی، آپ خود ایک اچھے عامل بن جائیں گے۔ تو پھر دوستو، اس عمل کو جو آپ لوگوں نے عروج ماہ میں، ٹھیک ہے، نوچندی، بدھ، جمعرات اور جمعہ کو کرنا ہے۔ رات کا وقت رکھنا ہے آپ لوگوں نے بعد نماز عشاء، ٹھیک ہے۔ رجال الغیب کا خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ رجال الغیب جو ہے آپ کے عمل کو خراب کر دیتا ہے، تو اس کا خاص خیال رکھا کریں، ٹھیک ہے۔ رجال الغیب کا خیال رکھنا ہے۔ حصار آپ نے لازمی کرنا ہے۔ حصار کے طریقہ کار کے لیے ڈسکرپشن میں ویڈیو موجود ہے، ویڈیو کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں لگا دی ہوئی ہے، اس کو دیکھ لیں آپ حصار کس طرح کرتے ہیں۔ تو آپ نے حصار لازمی کرنا ہے۔ حصار جی آپ بدنی بھی کر سکتے ہیں اور دائرے والا بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کافی سارے لوگوں کا یہی سوال ہوگا کہ حصار بدنی کرنا ہے، دائرے والا کرنا ہے، کون سا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات میں یہیں پر کلیئر کرتا جا رہا ہوں کہ بدنی بھی کر سکتے ہیں اور دائرے والا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے آپ لوگوں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے یہ عمل کرنے بیٹھنا ہے۔ اکیلا کمرہ، پاک صاف جگہ ہونی چاہیے آپ کے پاس، ٹھیک ہے جی۔ دن میں نے بتا دیا، ٹائم آپ نے اپنے حساب سے رکھ لینا، کون سا ٹائم آپ کو آسانی سے مل جائے گا عمل کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی آپ نے رجال الغیب کا بھی خیال رکھنا ہے، حصار بھی کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عمل کے لیے جو سامان چاہیے وہ آپ نے ایک جو ہے 1.5 لیٹر پانی کی بوتل جو اپنے پاس بھر کے رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ کمرے میں آپ نے گگل اور لبان کا بخور روشن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو گگل اور لبان نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ان کا اللہ وارث ہے، وہ موم بتیاں جو ہیں وہ اگربتیاں جو ہیں وہ جلا لیں، ٹھیک ہے جی۔ خود کو اپنے جو ہے نا اپنے آپ کو عطر وغیرہ اچھی خوشبودار لگا لے، ٹھیک ہے۔ اور عمل کا آپ نے کسی سے کوئی ذکر نہیں کرنا ہے، کسی سے کوئی کلام نہیں کرنا ہے کہ آپ کون سا چلہ کر رہے ہیں، کس چیز کا چلہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، 3 دن تک۔ اور گالی گلیج سے جو ہے پرہیز رکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا عمل جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔
جھوٹ سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے، حرام کھانے سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ حرام کھاتے ہیں، میرا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے ایسی بات کا، لیکن پھر بھی کچھ ایسے عامل ہیں جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے بلیک میجک کرتے ہیں، تو بلیک میجک میں ظاہر سی ایسے کام اور ایسی چیزیں کھانی پینی پڑتی ہیں جو کہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بقایا جس کا دل چاہے وہ جو مرضی کرے، جی میں کون سا ٹھیکیدار ہوتا ہوں۔ تو اس کے بعد جی آپ نے ان چیزوں کا پرہیز کرنا ہے، پرہیز کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کی چلے پر بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپ نے ٹائم مقرر رکھا ہوا ہے اس ٹائم پہ آپ نے جو ہے جا کر پہلے 2 نفل نماز ادا کرنی ہے، پہلے دن بھی 2 نفل نماز ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے، دوسرے دن بھی 2 نفل نماز ادا کرنی ہے، اور تیسرے دن بھی 2 نفل نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھائی شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنا حصار وغیرہ کر کے بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود کوئی سا بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے بسم اللہ پڑھیں اور اپنی پڑھائی جو ہے وہ شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ 921 مرتبہ آپ نے پہلے دن پڑھائی کرنی ہے، 921 مرتبہ پڑھائی آپ نے دوسرے دن کرنی ہے، اور 922 مرتبہ آپ نے تیسرے دن پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے دن 921 مرتبہ، دوسرے دن 921 مرتبہ، اور تیسرے دن 922 مرتبہ آپ نے پڑھائی مکمل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ روز رات کو پڑھائی مکمل کریں، وہ پانی کی بوتل جو آپ نے رکھی ہوئی ہے اس کا ڈھکن کھول کے آپ نے اس پر 3 دم کر دیا کریں، ڈھکن لگا کر اس پانی کی بوتل کو اپنے پاس سیو کر کے رکھ لینا ہے۔ دوسرے دن پھر جب آپ نے عمل شروع کرنا ہے اس پانی کی بوتل کو اپنے سامنے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز 2 نفل نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے پڑھائی پر بیٹھ جانا، جیسے پڑھائی مکمل ہو پھر اس پانی پر آپ نے دم کر دینا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اس پانی پر آپ نے 3 دم کر کے اس کا ڈھکن لگا کے اس کو پھر اپنے پاس سیو کر کے رکھ لینا۔ تیسرے دن بھی اسی طریقہ سے آپ نے کرنا ہے، 2 نفل نماز ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے اور بوتل کا ڈھکن کھول کے 3 دم کر دینے اور ڈھکن دے کر بوتل اپنے پاس سیو کر کے رکھ لینی ہے۔ تیسرے دن کے بعد آپ نے کچھ شرینی وغیرہ لے لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ شرینی وغیرہ لینے کے بعد آپ نے جو ہے اس کو بچوں وغیرہ میں تقسیم کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ جو ہے سورہ کوثر کے عامل زکوٰۃ آپ کی ادا ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے آپ نے روز ایک وقت ایک ٹائم رکھ لینا جس پر آپ نے 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لیا کرنا ہے، 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ یا ایک تسبیح روز ایک وقت مقررہ کر لینا، اس وقت پر آپ نے اس کی مداومت کر لیا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں یا 21 مرتبہ شروع کریں یا 41 مرتبہ یا ایک تسبیح، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے ساری زندگی کے لیے اس کو اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے جو پہلے دن تعداد میں پڑھے تھے، اور ٹائم بھی ایک رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو پانی آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا اس پانی کا اب کیا کرنا ہے، وہ پانی آپ نے جو ہے اپنے گھر میں بچوں کو پلا دیں، گھر میں کسی بھی سارے افرادوں کو پلا دیں، ٹھیک ہے۔ نہیں تو وہ پانی جو ہے کسی بیمار کو دے دیں، جو کہ مریض ہو اس کو دے دیں، ٹھیک ہے۔ اور پانی جو ہے وہ آپ نے گلاس میں ڈال کر پلانا ہے، بوتل کو جو ہے نا منہ لگا کر نہیں پینا یا نہیں چھیڑنا، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ لوگوں نے یہ پانی ختم کر دینا تو اس بوتل کو آپ نے جو ہے کسی نہر یا دریا میں ڈال دینا، اس کو زمین یا روڑی وغیرہ پر نہیں پھینکنا، ٹھیک ہے، تاکہ کلام کی بے حرمتی نہ ہو۔ اس کے بعد جی آپ کو یہ جو ہے سورۃ کوثر کا نقش نظر آ رہا ہے، یہ آتشی چال کا نقش ہے، ٹھیک ہے۔ مربع آتشی چال کا یہ نقش ہے، کوئی کمی پیشی نہیں، الحمدللہ اچھے طریقے سے میں نے لکھ کر آپ کو دیا ہے، اور آپ اس سے جو ہے دنیا کا ہر کام لے سکتے ہیں۔ اب اس سے نقش سے کام کس طرح لینا ہے اس کا طریقہ کار اچھے طریقے سے سن لیں اور اس کو آپ کریں، جو بھی آپ کا مقصد وغیرہ ہے الحمدللہ اللہ کے حکم سے فی الفور جو ہے وہ آپ کو ملے گا اس کا رزلٹ۔ یہ جو آپ کو تعویذ نظر آ رہا ہے سکرین پر، یہ سورہ کوثر کا آتشی نقش ہے مربع، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کا کوئی محبت کا، میاں بیوی کی صلح کا ایسا کام ہے تو آپ نے یہ ایک نقش تیار کرنا ہے،
ٹھیک ہے، زعفران اور عرق گلاب کی سیاہ تیار کریں اچھی ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ جب آپ عامل ہو گئے تو پھر آپ پر جو ہے نا وقت، دن، ٹائم، یہ پابندیاں ختم ہو گئی، اب آپ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ محبت کے لیے ساتھ مشتری، ساتھ تاردیہ، ساتھ زہرا میں عمل کیا کریں۔ عداوت کے لیے زوال کے وقت زحل یا مریخ کی ساتھ میں عمل کیا کریں۔ تو محبت کے لیے جتنا بھی آپ نے کام کرنا ہے وہ اچھی ساتھ میں کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک نقش لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نقش لکھنے کے بعد آپ نے جو ہے نا اس کے نیچے اپنا مقصد وغیرہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ فلاں بنت فلاں اعلیٰ حب فلاں بن فلاں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ آپ 2 تعویذ تیار کر لیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی مریض ہے محبت کا، کوئی آپ کے پاس کیس آیا ہوا ہے، ایک تعویذ اس کو دے دیں کہ وہ اپنے گلے میں یا بازو میں ڈال لے، ایک تعویذ اس کو دے دیں کہ اس کو کبوتر کے گلے میں ڈال کر اس کو ویران علاقے میں چھوڑ آئے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ فی الفور کام ہوگا، فی الفور۔ ادھر وہ کبوتر اڑائے گا، ادھر جو ہے اس کا مطلوب اس کی محبت میں پاگل ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ عداوت، جدائی، نفرت، طلاق کے لیے اور دشمن کو بیمار کرنے کے لیے، دشمن کو کتے کی موت مارنے کے لیے یہ جو ہے اس کو آپ نے ایک نقش لکھنا ہے، زوال یا زحل یا مریخ کے ساتھ میں یا زوال کے وقت، ٹھیک ہے۔ محبت کے لیے بخور آپ نے گوگل اور لبان کا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ عداوت، جدائی، نفرت کے لیے، دشمن کو بیمار کرنے کے لیے، دشمن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، دشمن کو کتے کی موت مارنے کے لیے آپ نے اس کو بخور جو ہے ہینگ، کالی مرچ، لہسن اور پیاز کے چھلک کا بخور دینا ہے، اور انسان کے سر کے بال کا بخور دینا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ ایک نقش لکھنا ہے جی آپ نے، ٹھیک ہے۔ نقش لکھنے کے بعد آپ نے جن دونوں میں عداوت کروانی ہے ان لوگوں کا نام نیچے لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ نام لکھ دینے کے بعد آپ نے بخور وغیرہ دینا ہے، بخور وغیرہ دینے کے بعد کالے کپڑے میں پیک کر کے اس کو 2 قبروں کے درمیان گاڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اگر 2 قبروں کے درمیان گاڑنا مشکل ہو تو پھر کسی بھی قبر میں اس کو گاڑ دیں، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ تعالیٰ گھر پہنچنے سے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ طلاق کے لیے بھی ایسے ہی ہے، عداوت کے لیے، جدائی کے لیے، نفرت کے لیے، دشمن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، دشمن کو کتے کی موت مارنے کے لیے اسی طریقے سے آپ نے نقش لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب دشمن کے لیے کرنا تو پھر آپ کالی سیاہی سے کر لیں، کالی سیاہی میں تھوڑا سا جو ہے آپ نے سرکہ وغیرہ ڈال لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور یہ منحوس ساتھ میں کیا جائے گا۔ اور اگر کسی کو بیماری کے لیے دینا ہے، جادو ٹونے کے اثرات کے لیے دینا ہے، ٹھیک ہے، یا جنات کا کوئی مریض ہے اس کے لیے آپ نے دینا ہے، تو آپ نے 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ سورہ کوثر کی پڑھائی کر کے پانی پر دم کر دینا، تیل پر دم کر دینا، اور یہ 2 تعویذ دے دینے، ایک پانی میں ڈال کر وہ پیے اور ایک اپنے گلے میں ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ کوثر کا آپ جو ہے اس پر دم کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ جنات جو بھی ہوں گے، جتنے بھی بڑے سے بڑے ہوں گے، وہ فی الفور اس کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی جو آپ روزی رزق کے لیے کریں، کسی کی اولاد کی بندش ہے، یہ وہ ہے، اس کو ایک نقش لکھ کر دے دیں گلے میں ڈالنے کے لیے اور پانی پر دم کر کے دے دیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے آپ کا ہر کام جو ہے فی الفور ہوگا، ہر کام، ٹھیک ہے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ ہر بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو میرا واٹس اپ نمبر دیا گیا ہوا ہے، ادھر آپ کانٹیکٹ کر کے مجھ سے پوری رہنمائی لے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری رہنمائی کروں گا، فی سبیل اللہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور بے دھڑک ہو کر میرے ساتھ رابطہ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں۔ اللہ حافظ۔